ناظرین آداب، دوردرشن اردو کی فخریہ پیشکش کتاب کائنات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مستحسن رضوی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کتابوں پر بات چیت ہوتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں جس اردو کی کتاب پر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جو کہ 1993 سے 2003 کے بیچ آج کل میگزین میں چھپا۔ اور یہ اہم کیوں ہے اور اس میں کیا ایسی خوبی ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے، اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد مبشر صاحب موجود ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں خالد مبشر صاحب۔ بہت شکریہ۔ آپ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ادبی اور شعری دنیا میں آپ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ افسانہ نگاری اور افسانے کی جو تاریخ ہے، اس پس منظر میں آپ ناظرین کو کچھ معلومات فراہم کرائیے۔ دنیا میں شاید افسانے سے زیادہ پرانی کوئی صنف ہے ہی نہیں۔ جی، شکل الگ الگ رہی ہو، کہانی اگر مانی جائے بنیاد، تو کہانی تو انسان کے پیدا آدم علیہ السلام سے ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شکل بدلتی رہی، کبھی حکایت، کبھی تمثیل، کبھی داستان، کبھی متھ، کبھی جاتک کتھائیں، کبھی پنچ تنتر سامنے آیا، کبھی حکایات لقمان، کبھی حکایات سعدی، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہانی انسان کی ہے، کہانی زندگی کی ہے۔ پہلے انسان سادہ تھا، اس کی زندگی سادہ تھی، تو کہانی بھی سادہ تھی، اور جوں جوں انسان پیچیدہ ہوتا گیا، انسان کی زندگی پیچیدہ ہوتی گئی، کہانی میں بھی پیچیدگی بڑھتی چلی گئی۔ جی ہاں۔ جہاں تک اردو کی بات ہے تو اس میں اختلاف ضرور ہے کہ پہلا افسانہ کون سا ہے، ہمیں اس میں جانا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تقریباً اس میں سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ 1901 میں منشی پریم چند کا جو افسانہ ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن، وہ اردو کا سب سے پہلا افسانہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی افسانہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے۔ میں ناول کی بات ابھی نہیں کروں گا، میں صرف ابھی افسانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا پہلا بڑا نام، پہلا نام باضابطہ افسانے میں منشی پریم چند کا ہے۔ مختلف تحریکیں، مختلف رجحانات ہمیشہ سے جاری رہے۔ میں صرف جلدی میں، کیونکہ وقت کم ہے، کچھ باتیں بتاؤں کہ پہلا دور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانوی دور حاوی رہا اس پر۔ رومانویت کا مطلب صرف حسن و عشق نہیں ہے، بلکہ فطرت سے تعلق بھی ہے اور حقیقت سے فرار بھی، ایک طرح سے نوسٹیلجیا کو بھی آپ رومانویت کہتے ہیں۔ اس میں کئی بڑے نام آتے ہیں، ناموں کی خطونی یہاں مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ ترقی پسند تحریک ہم جانتے ہیں، عوام کے مسائل، عوام کی زندگی اور سرمایہ داروں کے خلاف، ظالموں جابروں کے خلاف، مزدوروں اور محنت کشوں اور مجبوروں اور مظلوموں کی آواز اٹھانا۔ اور اس کے بعد جو تحریک ہمارے یہاں چلی، یا رجحان کہہ لیجیے، جدیدیت 1960 میں، اور یہ تقریباً اس میں زیادہ زور دیا گیا موضوع اور مواد کے بجائے حیات اور تکنیک پر زور دیا گیا کہ بات کس طرح کہی جائے، علامت ہونا ضروری ہے، سیدھے بات نہ کہی جائے۔ لیکن ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ کہانی تقریباً مر گئی اس زمانے میں۔ میں بات جدیدیت کی کر رہا تھا 1960 کے آس پاس، تو انہوں نے کہانی کو تقریباً مار دیا۔ وہاں علامت اتنی زیادہ حاوی ہو گئی، ابہام بہت زیادہ آ گیا، لایانیت بہت آ گئی، اور تجریدی کہانیاں وہ لوگ زیادہ کرنے لگے۔ اس میں قصہ اور پلاٹ غائب ہو گیا، تقریباً کردار بھی غائب ہو گیا۔ زیادہ تر فلسفے اور الجھی ہوئی چیزیں اور ایک مبہم سی دنیا انہوں نے خلق کی، وہ کامیاب زیادہ نہیں ہوئی۔ پھر 1980 کے بعد کہانی دوبارہ زندہ ہو گئی، اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں۔
انہوں نے کہانی کو واپس لانے کا کام کیا اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور سے آج جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں شاید کہ آج کی کہانی جو گلوبلائزیشن ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، لبرلائزیشن ہے، عالمی مسائل ہیں، ماحولیات کے مسائل ہیں، یا مختلف ملکی مسائل اور بین الاقوامی مسائل، اس کو ہماری کہانی پیش کرنے میں بہت کامیاب ہے. اب آتے ہیں ہم اس کتاب پر، افسانہ آج کل. پبلیکیشن ڈویژن کا یہ جو مجموعہ ہے جس میں مختلف افسانے 1993 سے لے کے 2003 کے بیچ کے شائع ہوئے ہیں. اس مجموعے کی خوبی اور اس کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالی ہمارے ناظرین کو کہ کس بنیاد پہ اور کیسے کن لوگوں نے اس میں کے افسانے اس میں شامل ہیں. ایک اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جو 10 سال کا عرصہ آپ نے بتایا، 1993 سے 2003. یہ بہت بڑی سیاسی، سماجی اور معاشی تبدیلیوں کا عہد ہے. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا LPG پالیسی کی طرف. یہ پالیسی بنیادی طور پر نافذ ہوتی ہے اسی دہے میں، کہنا چاہیے اسی دہائی میں، اور اس کے اثرات یہ پڑے ہیں کہ تبدیل ہو کے رہ گئی ساری چیزیں. نیا اس زمانے میں کمپیوٹر آنا شروع ہوا ہے، انٹرنیٹ آنا شروع ہوا ہے. حالانکہ پوری قوت کے ساتھ تو نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال آنا شروع ہو گیا تھا، اور بہت سے نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. جنریشن گیپ کا مسئلہ پیدا ہوا، تعلیم کے نظام کی تبدیلی کا مسئلہ پیدا ہوا. تعلیم پہلی بار اس زمانے میں پرائیویٹائز ہونا شروع ہوئی، کمرشلائز ہونا شروع ہوئی تھی. پہلے صرف سرکاری تعلیم کا رواج تھا، اس طرح سے پرائیویٹائز نہیں ہوئی تھی ہماری تعلیم. اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے اس پر گفتگو ابھی نہیں کرنی. ہمارے افسانہ نگاروں نے اس طرف خاص توجہ دی، اس ایک دہے میں جو کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی. دوسری اہم بات اس مجموعے میں ہمیں جو محسوس ہوتی ہے کہ اس عہد میں جتنے بڑے افسانہ نگار ہیں تقریباً سب کی نمائندگی ہوئی ہے. گرچہ کچھ نام رہ گئے ہیں، جیسے شموئیل احمد بڑا نام تھا، اور اسی طرح خالد جاوید یا سید محمد اشرف، اور اس طرح کے 2-4 نام اور ہیں جو بڑے ہیں. ان کی نمائندگی اس میں کسی وجہ سے نہیں ہو پائی. تو ایک طرح سے غضنفر کا تو بہت ہی اہم افسانہ اس میں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دہے میں ہمارے اردو فکشن میں جو بڑے نام ہیں ان کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے، اور ان کے اہم افسانوں کی نمائندگی ہوئی ہے. اب اگلا سوال یہ خالد مبشر صاحب کے اردو تحریک اور رجحانات کے حوالے سے کہ کن رجحانات کا احاطہ کرتے ہیں یہ افسانے جو اس مجموعے میں ہیں. اس سلسلے میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ رجحان اور تحریک کا تو نام دے دیا گیا، اس کو اصطلاح دے دی گئی، جیسے ترقی پسند تحریک ہے، جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، یا تانیثیت ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سماج میں موجود ہے لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا ہے. جیسے ہمارے افسانوں میں تہذیبی کشمکش کا مسئلہ جو بہت بڑا رجحان بن کے آیا، کلچرل کنفلکٹ جو ہے، جیسے جنریشن گیپ کی بات ابھی کہی گئی، وہ رجحان بھی بہت اہم، لیکن اس کو کوئی نام ہمارے ادب میں نہیں دیا گیا ہے. تانیثیت تو نام دے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے LPG پالیسی پر کوئی نیا نام نہیں دیا گیا اردو میں. اس کے اثرات بہت گہرے مرتب ہیں، اور یہ افسانے اس سے بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، ایک ڈسکورس قائم ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرچہ ذکیہ مشہدی بنیادی طور پر تانیثی فکشن نگار نہیں ہے، وہ مردوں کے خلاف اس طرح احتجاج نہیں کرتی اپنے افسانے میں، لیکن ایک زیری تہوں میں کہیں نہ کہیں جو استحصال ہو رہا ہے، چیخ پکار تو ان کے یہاں نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ بہت سہج انداز سے، دھیمے انداز سے، بہرحال وہ آئینہ تو دکھاتی ہیں سماج کو، اور کہاں کس طرح سے خواتین کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، مظلوم طبقات کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. اس رجحان کی بہت اچھی نمائندگی ان کے افسانے میں ہوئی ہے. اسی طرح اگر دیکھیں نیر مسعود بنیادی طور پر جدیدیت کا ایک بہت بڑا علم بردار فکشن کی دنیا میں، ان کا افسانہ ایسے موجود ہے.
लखनऊ की सकाफ़त को जिस पुरअसरार अंदाज में वो पेश करते हैं, नैयर मसूद इस हवाले से बहुत नुमाया नाम है। उसी तरह से मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी असल में या गज़नफ़र या सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का भी अफसाना इसमें शामिल है। ये बुनियादी तौर पर 80 के बाद की नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं, जिसको हम माबाद जदीद नस्ल कहते हैं। इस नस्ल के यहाँ क्या कौन कौन से मसाइल हैं? इन लोगों के यहाँ 4-5 बड़े मसाइल उभर कर आते हैं। जैसे हिंदुस्तान में मज़लूम तबक़ात जो दलित, महादलित और आदिवासी और दीगर तबक़ात हैं, उनके साथ जो मसाइल हैं, उसी तरह से माइनॉरिटी के मसाइल, अक़लियतों के मसाइल, और उसी तरह से कहना चाहिए कि तानीसी मसाइल, औरतों के मसाइल। तो हमारे इन अफसाना निगारों ने माबादे जदीद रुझान की बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस 10 साल में जितने रुझानात हमारे यहाँ पनप रहे थे, उन सब को बहुत अच्छी तरह इसमें समोया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मुबश्शिर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी दिलचस्प और इतनी गैर मामूली और इल्मी गुफ्तगू हुई हमारे दरमियान। और नाज़रीन, ये था प्रोग्राम किताब कायनात का पहला हिस्सा, जिसमें हम अफसाना आजकल के नाम से इस किताब पर तबसरा कर रहे थे और इस जानने की कोशिश कर रहे थे कि आया ये किताब इतनी अहम क्यों है। तो इसके साथ ही ये हिस्सा इस प्रोग्राम का ख़त्म होता है और हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिसमें हम हिंदी की एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हम हाज़िर हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। इस हिस्से में जिस हिंदी किताब पर हम बातचीत करेंगे, तबसरा करेंगे, वो किताब है बुद्ध गाथा। दरअसल ये किताब गॉस्पेल ऑफ बुद्धा के नाम से पॉल कॉरुस ने लिखी थी, जिसका ये हिंदी तर्जुमा है बौद्ध गाथा की शक्ल में, और इसका हिंदी तर्जुमा किया है डॉक्टर विद्या निधि ने। और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम सिंह। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मेरी कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो शुरुआत करते हैं मैडम, इस किताब की अहमियत पर कि क्यों इस किताब को फिर हिंदी में शाया करना पड़ा और अंग्रेज़ी की जो शक्ल थी वो क्या थी। और इस किताब में तस्वीरें भी हैं जो कि ओल्गा कोपेल्स्की ने बनाई हैं, उस पर भी कुछ रोशनी डालिए आप। जी 1894 में प्रकाशित ये किताब पॉल कॉरुस द्वारा गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, जिसका हिंदी रूपांतर, हिंदी तर्जुमा जिसका डॉक्टर विद्यानिधि ने किया, बुद्ध गाथा नाम से। ये किताब इस लिहाज से बहुत ज़रूरी किताब है कि बौद्ध दर्शन का प्रसार हम जानते हैं कि भारत के साथ ही साथ दुनिया भर के कई देशों में बहुत व्यापक स्तर पर है। बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म के महत्व, बौद्ध दर्शन क्या है, और सिद्धार्थ जो एक राजा हैं वो कैसे बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख होते हैं, वो कैसे बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, जो उनके पूरे ज्ञान पाने की जो पूरी कथा है, ये तमाम बातें इस किताब में बड़ी आसान भाषा और बड़े आसान तरीके से अध्यायों में बांटकर समझाई गई है। इस किताब में जो इस किताब का जिसे आप आकर्षण कह सकते हैं वह है इस किताब में मौजूद रेखा चित्र, जिसे ओल्गा कोपेल्स्की, जिसे आपने शुरुआत में बताया, जिन्होंने बनाया है। और कई ऐसे दृश्य, जैसे जब अपने वाहन पर सवार होकर अपने सेनापति के साथ राजा सिद्धार्थ नगर की तरफ निकलते हैं और जो उन्हें जीवन में 4 आर्य सत्य के बारे में पता चलता है, या जो 4 दृश्य उनके जीवन में आते हैं जहाँ से उनका एक विमोह एक उनको पैदा होता है उनके भीतर, एक की सांसारिक जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं इसके प्रति मुझे आकर्षित नहीं होना है। ये दृश्य जब यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को
शयन कक्ष में सोता हुआ छोड़कर वो निकल जाते हैं, ये जाहिर सी बात है कि बुद्ध के लिए भी बड़ी आसान बात नहीं थी अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर जाना। तो वो रेखा चित्र, ऐसे कई बुद्ध के जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रसंग रहे, उन प्रसंगों पर रेखा चित्र ओल्गा कोप्स्की ने बनाया, जो इस किताब का आकर्षण है, जिसे कि पाठक देखेंगे और समझेंगे बुद्ध के जीवन को। कि अगर हम उन रेखा चित्रों को सिर्फ देखें तो बुद्ध के जीवन के जो टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं, उनके बारे में जाना जा सकता है। किताब में बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और उनका जो ज्ञान प्राप्ति का जो समय है, और उसके बाद तमाम नीति कथाएं, जिससे बुद्ध से जो तमाम और लोग जुड़े, बुद्ध की तरफ आकर्षित हुए, वो तमाम नीति कथाएं, और अंत में इस पूरी बुद्ध दर्शन का जो समाहार है वह इस किताब में शामिल है। और मैडम वो जो लोग उनसे बाद में जुड़ते रहे, वो तमाम नीति कथाएं भी इसमें हैं, जिससे कि एक बड़ा जन समुदाय बुद्ध की तरफ आकर्षित हुआ। क्योंकि बुद्ध की जो सबसे बड़ी खासियत रही, बुद्ध ने जैसे प्रभावित किया कई ऐसी बातें। बुद्ध जिस काल में काम कर रहे थे, उनका यह मानना था कि हम जनता की भाषा में उससे संवाद करेंगे, और बुद्ध ने जो भी ज्ञान हासिल किया, जो भी अर्जित किया ज्ञान उन्होंने, वह ज्ञान उन्होंने जनता से संवाद करके हासिल किया। जैसे जो तमाम 4 घटनाओं जिनका प्रभाव बुद्ध के जीवन पर पड़ा, जब वो अपने नगर में निकल रहे हैं और वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर एक रोगी को देखते हैं, फिर एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, और फिर एक सन्यासी को देखते हैं, और उसको देखने के बाद जो उनका हृदय परिवर्तन होता है और उससे जीवन सत्य के बारे में वो जानना चाहते हैं। और फिर जो 4 आर्य सत्यों की चर्चा बुद्ध के दर्शन के संदर्भ में की जाती है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध के क्या रास्ता है। तो ऐसे तमाम कह सकते हैं कि दर्शन कई बार क्या है कि समझना और दर्शन को ठीक से अपने जीवन में उसको शामिल कर पाना एक बड़ा थोड़ा बोझिल होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इस किताब में बुद्ध के जीवन को, उनके दर्शन को बड़ी आसान भाषा में, जैसे बुद्ध ने जिस भाषा में अपनी जनता से संवाद किया, तो उसी तरह से वैसी ही भाषा और वैसे ही सरल करके बौद्ध दर्शन की जो मुख्य बातें हैं उसको इस किताब में शामिल किया गया है। न सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ का बुद्ध बनना ही है, बल्कि उस समय के जो राजनीतिक परिवेश था, शासन प्रशासन, जैसे इसमें राजा बिम्बिसार की भी चर्चा है। तो वो पूरे परिवेश की चर्चा इस खंड में मिलती है। और फिर राजगृह की भी चर्चा है, और ये भी चर्चा है कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिए जाने को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तमाम धर्म, किसी एक धर्म का नाम लेना ठीक नहीं, वह स्त्रियों के प्रति बहुत सदाशय और बहुत उदार नहीं रहा। ऐसे में बौद्ध संघों में स्त्रियों को प्रवेश दिए जाने को लेकर खुद शुरुआत में महात्मा बुद्ध भी बहुत इस निर्णय से या इस बात से सहमत नहीं होते हैं, और बाद में अपने शिष्य आनंद के कहे जाने पर वो यशोधरा समेत तमाम भिक्षुणियों को, तमाम स्त्रियों को संघ में प्रवेश देते हैं। और फिर प्रवेश दिए जाने के बाद संघ के कुछ कठोर नियम तय किए जाते हैं कि क्योंकि उनको ये भय है, उनको ये डर है कि जब स्त्रियां संघ में प्रवेश कर जाएंगी तो फिर इस बौद्ध दर्शन का जो समय है इसका ये कम हो जाएगा। उन्होंने ये बात कही, हाँ, कि अगर ये 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है तो स्त्रियों के प्रवेश के बाद ये सिर्फ 500 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसमें कई उपदेशकों के भी चर्चा है, जैसे धर्मपद, 2 ब्राह्मण, 6 दिशाओं की रक्षा। ये क्या ये दरअसल है कि बुद्ध ने जब उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई तो इसके बाद वो बनारस गए, सारनाथ, जो 5 शिष्य उनको मिले थे, और उन्हें लगा था कि बुद्ध अपने जीवन से भटक गए हैं, जिस ज्ञान की सत्य की खोज में वो निकले हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनका भटकाव हो गया, और वो शिष्य उन्हें वहीं छोड़कर बनारस की ओर चले जाते हैं।
اور جب بدھ ان سے ملنے پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ ان کا ابھیوادن نہیں کرتے، وہ آپس میں بڑی اسمنجس کی استھتی میں ہیں کہ وہ بدھ کا ابھیوادن کرے یا نہ کرے، اور بعد میں جب انہیں معلوم چلتا ہے کہ بدھ کو گیان کی پراپتی ہو گئی ہے اور وہ اپنے جیون لکشیوں سے بھٹکے نہیں ہیں، تو بعد میں پھر وہ ان کے انویائی بنتے ہیں، اور پھر بدھ جگہ جگہ بھارت کے الگ الگ حصوں میں جا کے جو انہوں نے دھرم کا اپدیش دیا، ستیہ کا اپدیش دیا، اور ہمیں اپنے سانسارک جیون میں، گرہستھ جیون میں رہتے ہوئے کس طرح سے ہم کس دھرم کا، کس درشن کا پالن کر کے ایک پاک جیون جی سکتے ہیں، اس کا اپدیش بدھ کا بہت بڑا اپدیش ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پورے بودھ دھرم کا ایک سار ہے، اپ دیپو بھوا، اپنا دیپک سویم بنو، یہ جو بدھ کی شکشا ہے، اس کا جو انہوں نے بھارت بھر میں اور بھارت کے الگ الگ دیشوں میں جو پرچار کیا، تو یہ بدھ کی سیکھ ان کتاب میں الگ الگ کتھاؤں کے مادھیم سے آئی ہے۔ کئی ایسی گھٹناؤں کا ذکر ہے جو بدھ کے جیوت رہتے ان کے جیون میں گھٹت ہوئی۔ اچھا، اور یہ اس کے آخری حصے میں جو بدھ کے انتم سمے کی بات کی گئی ہے، کلیان کی شرطیں، ساری پتر کی آستھا، پاٹلی پتر، ستیہ کا پرتبمب، امرپالی، بدھ کا ودھائی سندیش، اس پر کچھ یہ کتاب کا انتم حصہ ہے، جبکہ بدھ کی مطلب جو ان کے آشٹانگک مارگ رہا، آشٹانگک مارگ کے بارے میں چرچا ہے، اور دوسرا کہ بدھ کو گیان پراپتی کے بعد جو سندیش وشو کے نام ان کا رہا، ان تمام چیزوں کی چرچا اس کتاب میں ملتی ہے، اور ان کے انویائی جس پتھ پر آگے بڑھ چکے تھے بدھ کی شکشا کو لے کر، اس کا پرچار پرسار کس ڈھنگ سے ہوا اور اس کا کیا پربھاؤ پڑا ایک بڑی آبادی پر، ایک بڑی جنتا پر، یہ تمام باتوں کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا انتم حصہ ہے کہ وہ کس روپ میں فلیبھوت ہوا بودھ دھم درشن، تو اس کی چرچا اس کتاب کے انتم حصے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور گوتم بدھ کے حوالے سے بدھ گاتا کتاب پر بات چیت ہوئی۔ تو یہ ناظرین، یہ تھا ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ۔ اب چلتے ہیں ہم پروگرام کے تیسرے حصے میں۔ اسد بدایونی جدید اردو غزل کا ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے غزل کو تازگی اور تابندگی عطا کی۔ تخلیقی تیور اور لہجے کی ندرت کی وجہ سے ان کی شاعری دور سے پہچانی جاتی ہے۔ اسد بدایونی نے اردو کی شاعری روایت کا احترام بھی کیا اور اس کے دائرے کو توڑے بغیر اس کی توسیع بھی کی۔ اسد بدایونی کا اصل نام اسد احمد تھا۔ وہ 25 فروری 1952 کو بدایوں کے سہسوان میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ انٹرمیڈیٹ سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم وہیں حاصل کی۔ 1993 میں شعبہ اردو میں لیکچرار ہوئے۔ تقریباً 10 برسوں تک تدریسی خدمات انجام دیتے ہوئے موت کے بے رحم پنجوں کا شکار ہو گئے۔ 5 مارچ 2003 کو علی گڑھ میں انہوں نے آخری سانس لی اور بدایوں میں سپرد خاک کیے گئے۔ اسد بدایونی نے 45 سال کی مختصر عمر پائی، لیکن اس قلیل عرصے میں انہوں نے جو ادبی کارنامہ انجام دیا اسے دیکھ کر حیرت کے ساتھ مسرت بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسد بدایونی بے پناہ تخلیقی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ جدید غزل کے علمبردار تھے اور پرستار بھی۔ دھوپ کی سرحد، خیمہ خواب، جنوں کنارہ اور نئی پرانی غزلیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات اسد بدایونی کے نام سے ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا۔ اسد بدایونی کی غزلوں میں ایک طرح کی تازگی اور تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا شعری اسلوب اور تخلیقی آہنگ دوسروں سے بہت منفرد ہے۔ آتے ہیں برگبار درختوں کے جسم پر، تم بھی اٹھاؤ ہاتھ کہ موسم دعا کا ہے۔ تیرا خاموش رہنا اب مجھے اچھا نہیں لگتا، سواد شام تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ بچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے، یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اسد بدایونی کی شعری عظمت کا اعتراف بڑے بڑے نقادوں نے کیا ہے، جن میں شمس الرحمن فاروقی، ظفر اقبال، توصیف تبسم، عرفان صدیقی، پروفیسر اصغر عباس اور پروفیسر شہپر رسول کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسد بدایونی نے بہت کم عمر پائی، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے
جو تخلیقی ورثہ چھوڑا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی رائے بیش قیمتی رائے ہمیں ddurduspecials@gmail.com پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کتاب کائنات کی ٹیم کو اور مجھے مستحسن رضوی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔